ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلم معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس میں انسانی حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے اور کس طرح کمزوروں اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے اسلام سے قبل جو ایک ظلم و زیادتی کا نظام قائم تھا اس کو دین اسلام نے ختم کرنے کے حوالے سے تاکید کی۔ زمانہ جاہلیت میں کمزور طبقات پر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کے مال کو لوگ اپنی حوث اور حرص کا نشانہ بناتے تھے، اور یہی حال خواتین کے حوالے سے تھا۔ خواتین ان کے ساتھ بھی بہت ہی ناروا سلوک رکھا جاتا تھا، ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے پہلے رکوع کے اندر ہی یتیموں کے مال کھانے اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ زبردستی اور جبر کرنے اس کی ممانعت فرمائی، اور پھر اس کے بعد قانون وراثت کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے پورے رکوع میں وراثت کے احکامات اور مسائل کو بیان فرمایا کہ یہ مال کیسے سوسائٹی کے کن افراد پر تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک انسان جب دنیا سے چلا گیا، اب یہ کہ اس کا مال زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، لیکن تقسیم کے لیے اقرب اور انفع کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچے، والدین، بیوی اور اسی طرح بہن بھائیوں کا جو حق بنتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس نے خواتین کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اسلام سے قبل بے راہ روی موجود تھی۔ انسان خواہش پرست جب ہو جاتا ہے اور وہ رشتوں تک کو بھی نہیں دیکھتا تو اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جس میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھ لی اور بس اوقات ستیلی ماں سے شادی کر لی، یعنی ماں کا تقدس وہ بھی پامال ہو گیا، اور دو بہنوں کے درمیان میں خواہ مخواہ کے جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کر لی۔ اس طرح خالائیں، پھوپھیاں اور جو ایک مقدس عزت کے رشتے ہوتے ہیں ان سے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر خواہش پرست لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے، بلکہ عورتوں پر بعض حوالے سے بہت زیادہ ظلم اور جبر بھی تھا کہ بعض عورتوں کو زبردستی وراثت بنا کر تقسیم کر لیا جاتا تھا یا ان پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ قرآن مقدس نے پچھلے رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ محرمات کو بیان کیا ہے کہ کون سے رشتے تمہارے لیے حرام ہیں، کون سے تمہارے لیے رشتے جو ہیں وہ حلال ہیں، کون سے قابل احترام ہیں، ان کی طرف تمہاری خواہش اور رغبت جنسی حوالے سے قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے، اور ان سے نہ ہی نکاح کر کے ان کو بیوی بنا کر رکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ سارے احکامات جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد ان 3 آیات میں قرآن نے ان کی حکمت بیان کی ہے کہ یہ تمہارے سامنے احکامات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ اصل میں چاہتا یہ ہے کہ تمہارے سامنے تم سے پہلے سچے صالح لوگوں کے راستے کو کھول کر بیان کر دے اور پھر اس راستے کی تمہیں رہنمائی دے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر بھی وہ سچائی پیدا ہو۔ غلط لوگوں کے راستے پر چل کر انسان خرابی اور تباہی کی طرف ہی جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر آدم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی اس کا دشمن شیطان بھی موجود ہے، جو انہیں رائے حق سے پھسلانے، بہکانے کے حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور قسمیں کھا رکھی ہیں
کہ میں اس انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر چھوڑوں گا۔ بہت سارے لوگ اس کی اغوا میں آ جاتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے غلط راستوں کو اپناتے ہیں۔ مثلا کسی کا مال وہ غلط طریقے سے خرد برد کر لینا، یا یہ کہ انسان خواہش پرست بن جائے۔ جو خواہش پرست انسان ہوتے ہیں جن کے اندر ہر وقت جنسیات کی بھوک پیدا کر دی جاتی ہے، وہ عورتوں کی طرف بے محابہ خواہش پرستی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، تو قرآن مجید نے جیسے گزشتہ آیات میں یہ واضح کیا ہے کہ نکاح کا مقصد در حقیقت محسنین، احسان اپنے اندر، صفت احسان، پاک دامنی پیدا کرنا، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا، ان کو حفاظت دینا، یہ مقصود ہونا چاہیے۔ غیر مسافرین، نکاح سے مقصد محض پانی بہانا، خواہش رانی کرنا یا جنسی اپنی بھوک کو مٹانا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح قرآن مجید یہاں یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے ہم احکامات بیان کر رہے ہیں، اس سے مقصد در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے سامنے تم سے پہلے جو سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، جنہوں نے اچھا کردار ادا کیا انسانی ترقی اور معاشروں کی کامیابی کے لیے، انہوں نے اپنا اچھا جو ہے طریقہ کار وضع کیا، تو ان کے طریقہ کار تمہارے سامنے ہم کھول دیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اس طریقے سے اللہ یہ بھی چاہتا ہے تاکہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ تم سے جو غلطیاں اس سے پہلے ہو چکی ہے زمانہ جاہلیت میں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے اثرات تم سے دور کر دے اور تم ان سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ نے اس لیے تم پر احکامات یہ فرض اور نافذ کیے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی قانون بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قانون بنانے والے یا قانون بنانے والی ذات، وہ انسان جن کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، ان کی تمام ضرورتوں سے واقف اور آگاہ ہو۔ ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ اگر کوئی آدمی قانون بنا رہا ہے یا کوئی بھی پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ عوام کی اس وقت ضرورتیں کیا ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، تو ان کا قانون سازی کا عمل وہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا، ادھورا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ قانون سازی کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فلسفہ اور حکمت ہوتی ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے عوام کو یا لوگوں کو اس حکمت کی طرف لانا ہوتا ہے، جو ان کی بہتری اور کامیابی اس سے مقصود ہوتی ہے، ان کا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مقدس قوانین تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ قوانین کسی جاہل آدمی کے بیان کردہ نہیں ہے، یا کسی ایسی شخصیت نے قوانین نہیں بنائے جو انسانی ضرورتوں کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی صفت یہ ہے کہ واللہ علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ انسانی کیا ضروریات ہیں، کیا تقاضے ہیں، ان کے اندر کیا ڈیمانڈ ہے، اللہ نے ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمہارے لیے قانون بنائے ہیں، لہذا اب ان کی پیروی کرو۔ اور پھر وہ صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ حکیم، حکمت و دانائی کا مالک بھی ہے۔ اس کے قانون سازی کے پیش نظر انسانوں کی بہت سارے فوائد اور حکمتیں ان کے لیے اس کے پیش نظر ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی اتباع اور پیروی کرو، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ قوانین بنائے۔ واللہ یرید ان یتوب، اور ان قوانین سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان پر جب تم عمل کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تم پر مہربانی کرے گا، تمہارے لیے ترقی کے راستے اور کامیابی کے راستے کھولے گا۔ تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ اور وہ یرید الذین یتبعون الشہوات، اس کے مقابلے میں اللہ کے قوانین کے مقابلے میں دنیا کے اندر شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں جو اپنے قوانین بناتی ہیں، جو لوگوں کو اپنے راستے کی طرف کھینچتی ہیں۔ ان کا مقصد در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ یہ چاہتی ہیں، شیطانی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ تم شہوات کے پیچھے چلو، لوگ جو ہے نا خواہش پرست ہو جائیں، ان کے اوپر جنسیات کی بھوک مسلط ہو جائے، ہر وقت خواہش پرستی میں مبتلا رہے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر بھوک پیدا کر دی گئی ہے شہوات کی۔ شہوتیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، ایک شہوت بطن ہے، دوسری شہوت فرج ہے۔
خواہشات جنسی خواہشات ہوں یا کھانے پینے کی خواہشات ہوں، تو بے لگام خواہشات انسان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہیں۔ یہ شیطانی چالیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان وہ ہر وقت اپنی جنسی خواہش ٹھنڈی کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اسی طرح جائز ناجائز کھانے پینے کے حوالے سے بھی کوئی روک ٹوک اور سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ کون سا مال میرے لیے اس کا لینا حلال ہے، کون سا حرام ہے، یتیموں کا حق دباتا ہے، کمزوروں کا مال کھا جاتا ہے اور اس طرح غلط طریقوں سے مال جمع کر لیتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یتبعون الشہوات، لوگ شہوتوں کے پیچھے چلیں، اور ان تمیلوا میلا عظیما، جس کے نتیجے میں تم بہت دور کے راستے پر نکل جاؤ، دور کی میل اور تمہارا میلان دور کے راستے کی طرف ہو جائے اور سیدھا اور کامیابی کا راستہ وہ تم سے چھوٹ جائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور دوسری بات یاد رکھو، اللہ نے یہ جو احکامات تم پر نافذ اور لاگو کیے ہیں، ان سے مقصد کوئی تم پر بوجھ ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ کے تمام احکامات انسانی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن نے واضح کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو ایسی بات کا مکلف اور ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اللہ نے یہ تمہارے لیے جو احکامات رکھے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سختی اور تنگی پیدا کرنا یہ اللہ کے پیش نظر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تنگیاں اور تکلیفیں تو انسان خود ہی اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ جیسے کہ ایک کہاوت ہے نا کہ ایک عورت وہ اپنے بچے کو پخانہ کرا رہی تھی، چھوٹے شیر خوار بچے کو پخانہ کرا رہی تھی، اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ باہر نکلے، مغرب کے بعد کہ چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں آیا چاند۔ اب وہ پخانہ کراتے ہوئے اس کی بھی توجہ اس چاند کی طرف تھی، اس نے وہ جب پخانہ صاف کیا بچے کا تو اس کی انگلی کے ساتھ لگ گیا، اور ساتھ ہی بچے کو ایک طرف بٹھا کے وہ چاند دیکھنے لگ پڑی تو چاند اسے نظر آیا۔ تو اپنی عورتوں کی جیسے کہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ یا انگلی چہرے پر یا ناک پر رکھ کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ یہ تو چاند بہت بڑا ہے، لگتا ہے یہ دوسرا چاند ہے رمضان کا، کہیں پہلا چاند نہیں ہے۔ تو جب اس نے ناک پر انگلی رکھی تو چاند کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ چاند تو اس دفعہ سڑا ہوا نکلا ہے، بدبودار نکلا ہے، کہ اس کے نکلنے سے تو بدبو آ رہی ہے۔ وہ بدبو چاند میں نہیں تھی، وہ بدبو تو اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، انگلی پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی، وہ چاند کی طرف متوجہ تھی۔ تو کہنے لگی تو اس دفعہ تو چاند بھی سڑا ہوا نکلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج جو تنگیاں اور مشکلات ہیں وہ ہماری پیدا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو صاف ستھرا انسانیت کے لیے سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا انسانی فائدے کے پیش نظر قرآن اور ہدایت نامہ نازل کیا ہے، جس میں انسانی سہولیات مقصود ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مقصود ہے، ان کے لیے تنگیوں سے ان کو بچانا مقصود ہے، مشکلات سے چھٹکارا دلانا مقصود ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر دی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اللہ کے قوانین تو سہولیات پیدا کرتے ہیں۔ آج یہ نظام ظلم، سرمایہ دارانہ نظام، بیجا بندشی اور تنگیاں اور تکلیفیں یہ در حقیقت مشکلات کا باعث ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے اپنے ان قوانین کے ساتھ ذریعے ان یخفف عنکم، تم سے تخفیف کر دے، تم پر آسانی پیدا کر دے، تمہارے مسائل کو حل کر دے، مشکلات سے تمہیں نکالے، تمہیں تنگی سے نکالنا مقصود ہے، تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا اور تخفیف پیدا کرنا اللہ کا مقصد ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ ضعیف اور کمزور ہے، اس کی کمزوری کے پیش نظر اللہ نے یہ قوانین بیان کیے، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان ان قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو وہ در حقیقت اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ تو ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ نے ان قوانین کو جو ابھی تک بیان ہوئے ہیں ان کی حکمت واضح کر دی ہے کہ اللہ نے یہ قوانین انسانیت کو کے لیے کیوں نازل کیے ہیں، ان کو کیوں بیان کیا ہے، ان کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان خواہش پرست نہ ہو جائے،
شہوت پرست نہ ہو جائے، ان کے پیچھے چلے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تباہی و بربادی میں مبتلا ہوگا۔ اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کی کمزوری کے پیش نظر اس کے لیے اللہ نے ان احکامات میں تخفیف اور آسانی پیدا کی ہے تاکہ یہ مشکلات اور تنگیوں سے بچے اور سہولت اور آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔